يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. درود پر دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان کرام القدر، آج سفر المظفر کی آخری تاریخ ہے اور بعض روایات کے مطابق اور ایران اور عراق کے مومنین کے مطابق آج کی دعوت وہ ہے کہ ہمارے 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. تو مناسب یہ ہے کہ آج کے دن 8ویں سرکار کے موضوع پر گفتگو کی جائے. اور 8ویں سرکار کی زندگی بہت طولانی ہے، بہت بابرکت ہے، بہت سے پیغامات ان کی زندگی موجود ہیں. اور میں بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ عہدہ امامت جتنے عرصے تک امام رضا کو نصیب ہوا ہے وہ ہے 20 سال. 20 سال کا عرصہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی بھی امام کے لیے، کسی معصوم کے لیے تبلیغ کرنے کا. ورنہ خود امام حسین کی اگر ہم بات لیں تو صرف 10 سال مولا امام حسین کو تبلیغ کی فرصت ملی ہے اور عہدہ امامت سنبھالا ہے. اسی طریقے سے سرکار امام حسین مجتبیٰ کو بھی 10 سال کا عرصہ ملا تھا عہدہ امامت کے لیے. تو 8ویں سرکار کو 20 سال کا عرصہ نصیب ہوا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 20 سال میں سے 17 یا 18 سال مولا نے مدینہ میں گزارے ہیں اور 2 سے 3 سال خراسان میں گزارے ہیں. لیکن جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو خراسان کے موقع پر امام رضا کی روایات کتابوں میں زیادہ موجود ہے. مدینہ کے جو روایات ہیں جس میں زیادہ عرصہ گزارا ہے اس کی روایات کم موجود ہیں. اور اس سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ دیکھیں امام اپنی روشنی دینا چاہتے ہیں، امام ہمیشہ اپنی روشنی پہنچانا چاہتے ہیں. وہ تو آفتاب ولایت رکھتے ہیں، اب لینے والے کے اوپر انحصار کرتا ہے. لینے والے اگر خراسان جیسے ہوں تو 3 سال کے عرصے میں 30 سال کا سفر طے کرتے ہیں. اور یہ ہے بہرحال جس کی جو اچھی بات ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. صحیح ہے موجودہ حالات کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم نہیں کہتے کہ ہر چیز درست ہو رہی ہے یا ہر چیز ہر جگہ پر صحیح ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے. لیکن ایک کوالٹی جو خراسان کے لوگوں کے اندر موجود ہے جسے ہم ایران بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ وہاں کے لوگ علم دوست ہوتے ہیں. جہاں سے بھی علم حاصل ہو لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ برادران اہل سنت کی جو 6 کتابیں ہیں اور ہماری جو 4 مشہور کتابیں معتبر کتابیں ہیں، تمام کے تمام یہ 10 کے 10 مؤلفین وہ ہیں جو سب کے سب ایران سے ہیں. اہل سنت مؤلفین بھی اور اہل تشیع مؤلفین بھی. اب نام دیکھیے امام بخاری،
بخاری صاحب کا تعلق کہاں سے ہے؟ بخارا شہر سے تعلق ہے. البتہ میں اس ایران کی بات کر رہا ہوں جو پرانے زمانے کا ایران تھا, جو امام رضا کے دور کا ایران تھا, جس کو ایران بزرگ کہا جاتا ہے. اس ایران کے اندر آج کا افغانستان بھی موجود ہے, آج کا ازبکستان بھی موجود ہے, آج کا ترکمنستان بھی موجود ہے, آج کا آذربائیجان بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس ایران کی اگر بات کی جائے تو اسی ایران سے تعلق ہے امام بخاری کا بھی, اسی ایران سے تعلق ہے امام مسلم کا بھی, کیونکہ ان کا پورا نام ہے مسلم نیشاپوری. اور نیشاپور کہاں پر ہے؟ ایران میں ہے. پھر آگے چلیے, ابو داؤد, ان کا پورا نام ہے ابو داؤد سجستانی. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور بہت تیزی سے میں آگے بڑھوں, ابن ماجہ جو چوتھے مؤلف ہیں سائے ستہ کے, وہ ہیں قزوین سے تعلق رکھتے ہیں. اور قزوین کہاں پر ہے؟ ایران میں. قزوین بھی ایران کے اندر ہے. ہمارے بہت بڑے بڑے علماء ہیں کہ جن کا نام آیت اللہ قزوینی ہے, بہت بڑے بڑے علماء ہیں کہ جن کے نام کے آخر میں قزوینی آتا ہے. پھر آگے چلیے, امام نسائی, ان کا تعلق بھی نساء سے ہے. نساء نیشاپور کے اندر موجود ہے, وہ محلہ جو نیشاپور کے اندر ہے. آگے چلیے, امام ترمذی, ترمذی بھی ترمذ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ایران بزرگ کے اندر موجود تھا. پھر آئیے شیعہ مؤلفین کے اوپر, محمد بن یعقوب کلینی, ان کا تعلق شہر کلین سے ہے جو شہر قم سے بہت نزدیک ہے. ان کا تعلق بھی ایران سے ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ, ان کے والد بزرگوار کا نام باقاعدہ ابن بابوی قمی کہا جاتا تھا, اور خود بھی قمی کہلاتے ہیں. کہاں سے تعلق ہے؟ شہر قم سے, یعنی ایران سے. آگے چلیے, شیخ توسی, جو توس, یہ تو امام رضا علیہ السلام کا مدفن ہے, ان کا تعلق بھی ایران سے ہے. اور آپ دیکھتے جائیے گا بہت سارے علماء, چاہے اہل سنت برادران سے تعلق رکھتے ہوں یا ہمارے علماء کرام ہوں, سبھی کا تعلق آپ کو ایران سے ملے گا. بڑے بڑے نام آپ کو ایران سے ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص تڑپ رکھتا ہو کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے, اگر بے چین ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ علم دینے والی ذات کون سی ہے, علم پہنچانے والی ذات کون سی ہے, پھر جو بھی علم دینے کی کوشش کرتا ہے وہاں سے وہ علم لینے کی کوشش کرتے ہیں. اتفاق کی بات ایسی ہے کہ ہم ایران کے اندر موجود تھے, ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ گاڑی چلا رہے تھے. تو گاڑی چلا رہا تھا, انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے عالم دین ہیں, آپ کے طالب علم ہیں؟ میں نے کہا جی ہم طالب علم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا دل بھی وہاں چاہتا ہے کہ میں تاریخ اسلام پڑھوں. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے تاریخ اسلام پڑھیں, بڑی اچھی بات ہے. کہنے لگے لیکن اس لیے نہیں کہ میں تاریخ اسلام پڑھوں تو اس پر عمل کروں, بلکہ اس لیے تاکہ میں تاریخ اسلام پڑھ کر عالم کہلاؤں, جب محفل کے اندر بیٹھا ہوں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں جاہل و نادان ہوں. ٹھیک ہے, تو اتنا علم سے شغف موجود ہے, اتنا علم سے دوستی موجود ہے. اور یہ علم سے دوستی ہمیں ایک پیغام بھی دیتی ہے کہ دیکھیں ایرانیوں کی زبان عربی نہیں ہے, قرآن عربی زبان میں ہے, احادیث عربی زبان میں ہے, معصومین کے فرامین عربی زبان میں ہیں. عرب نہ ہونے کے باوجود بھی ایرانیوں نے اتنی ترقی کی کہ جتنے بھی عربی اور عجمی علماء ہیں اس میں سر فہرست ایرانی دکھائی دیتا. تو پھر کیا ہمارے لیے پیغام نہیں ہے کہ صحیح ہے ہماری زبان عربی نہ ہو, لیکن ہم اتنے بڑے عالم ہوں کہ اپنے ہر فیلڈ کے اندر ہم ملا کہلائیں, ہم مجتہد کہلائیں, کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں. اور ضرورت ہے ہمارے یہاں پر جو نوجوان ہیں الحمدللہ جاتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, قم جاتے ہیں, نجف جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, تعلیم حاصل کریں, لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد اتنی تعلیم حاصل کریں کہ پھر وہ پاکستان کے مجتہد کہلائیں. کیوں ہم احساس کمتری کا شکار رہے ہیں؟ کیوں ہمارے یہاں ملک پر مجتہدین موجود نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے یہاں مراجعین موجود نہیں ہیں؟ اور خود عوام کا مزاج بھی ہونا چاہیے کہ کوئی بڑا عالم دین اس مقام سے آتا ہے تو اس کی ویسی قدر منزلت ہو کہ جیسے ایک بڑے مجتہد کی ہوتی ہے.
اس کا ویسا ہی احترام بھی ہونا چاہیے. آیت اللہ علوی غرگانی کے پاس ایک مرتبہ موجود تھے, طالب علم ان کے خدمت میں حاضر تھے, تو انہوں نے ایک پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ کیوں نہیں نکلتا کہ جو مرکز علم کی طرف جا اور وہاں سے علم دین حاصل کرے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا قرآن یہ کہہ رہا ہے جب علم حاصل کر لو وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, پھر اپنے قوم کی طرف پلٹو اور انہیں انذار کرو. توجہ رکھیے گا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ قوم کی طرف پلٹو اور انہیں جا کر انذار کرو, اور تم سب کے سب قوم کے بجائے قوم میں موجود ہو. کہا قوم میں نہیں, قوم میں جا کر انذار کرو. اور کہا کہ یہ پیغام قرآن کریم کا اتنا آفاقی پیغام ہے کہ ہر ایک کی ہم میں سے ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی جا رہا ہے مرکز کی طرف علم حاصل کرتا ہے, اچھی بات ہے, نجف جاتے ہیں, قوم جاتے ہیں, وہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں, لیکن وہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پلٹ کر اپنے قوم کی طرف آئیں تاکہ انہیں انذار کر سکیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صل علی. اب امام رضا کا سفر شروع ہوتا ہے مدینہ سے خراسان کی طرف, جہاں پر طالبان علم موجود ہیں, اور واقعاً ایسے طالبان علم موجود ہیں کہ جن کا کوئی مسلک ہو, کوئی فرقہ ہو, لیکن وہ علم چاہتے ہیں. اس لیے جب امام کی سواری نیشاپور کے مقام پر داخل ہوئی تو نیشاپور کے اندر یہ نہ سمجھیے گا کہ وہاں پر شیعہ علماء موجود ہیں. وہاں پر شیعہ علماء نہیں ہیں, سارے برادران اہل سنت کے علماء موجود ہیں. اور انہوں نے درخواست کی فرزند رسول ایک مرتبہ آپ اپنے جد کی حدیث سنا دیجئے. اور امام کو اتنا مجبور کیا گیا. کتنی تعداد موجود ہے؟ 20,000 مسلمانوں کی اور 20,000 علماء کرام کی تعداد موجود. البتہ لکھنے والوں نے 30,000 تک بھی لکھا ہے, بڑی تعداد بھی لکھی ہے, لیکن اوسطاً تعداد 20,000 کی ہے. 20,000 لوگ سننے والے ہیں کیا؟ حدیث رسول. تڑپ محسوس کیا آپ نے؟ کتنی پیاس ہے, ہمیں حدیث رسول سننی ہے. اور امام کی سواری ان کے درمیان آ کر رکتی ہے, اور امام حدیث رسول سنانا چاہتے ہیں, امام حدیث رسول بیان کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فرزند رسول ہمیں صرف حدیث رسول نہیں سننی ہے, ہمیں چہرہ رسول بھی دیکھنا ہے. اللہم صلی علی. ہمیں اپنے چہرے کی بھی زیارت کروائیے. امام نے پردہ ہٹایا, اپنے چہرے کی زیارت کروائی, اور پھر حدیث بیان کرنا شروع کی. تم حدیث رسول سننا چاہتے تھے, میں حدیث رسول سے بڑھ کر تمہیں حدیث سناتا ہوں. وہ حدیث کیا ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے بابا امام کاظم سے, انہوں نے اپنے بابا امام صادق سے, انہوں نے اپنے بابا امام باقر سے, انہوں نے اپنے بابا امام سجاد سے, انہوں نے اپنے بابا امام حسین سے, انہوں نے اپنے بابا مولا علی سے, اور انہوں نے رسول خدا سے, اور رسول خدا نے جبرائیل امی سے. اور بعض روایتوں کے مطابق میں دیکھ کر آپ کی خبر کر رہا ہوں, جبرائیل نے میکائیل سے, میکائیل نے اسرائیل سے, اسرائیل نے اسرافیل سے, اور اسرافیل نے خدا سے یہ سنا کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لکھنے والوں نے یہ حدیث لکھی, اور جب یہاں تک بات لکھ لی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ, توحید کا کلمہ وہ ہے کہ جو اللہ کا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں چلا گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا. امام کی سواری آگے بڑھی, اور مجھے نہیں معلوم کہ خود آگے بڑھائی یا لوگوں نے دھکا دیا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اور بھی راز امامت کھلنا شروع ہو جائے,
اور بھی باتیں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں، اس نے شاید دھکا دیا، لیکن مولا کی سواری آگے بڑھی تھی کہ دوبارہ سواری کو روکا گیا، اور پھر پردہ امامت ہٹا اور امام نے حدیث کو مکمل کیا. فرمایا صحیح ہے کہ توحید کے قلعے میں جو داخل ہو گیا وہ عذاب خدا سے محفوظ ہو گیا، لیکن توحید کے قلعے کے لیے کچھ شرط و شرائط بھی ہیں. بشرطها وشروطها وانا من شروطها، توحید کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط میں امام رضا کی امامت بھی ہے. اور الحمدللہ یہ ہمارے اماموں کا اور یہ ہماری احادیث کا کمال ہے کہ جس کو سننے والے کم از کم 20,000 ہوتے ہیں اور کبھی 1,20,000 ہوتے ہیں. وہ نہیں ہوتے ہیں کہ جو گوشے کے اندر رسول کی زبان سے یہ جملہ کہتے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم گروہ انبیاء وہ ہوتے ہیں جو میراث چھوڑ کر نہیں جاتے. ہم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ جس کو سننے والے ہزاروں کے اندر ہوں. الحمدللہ ہم اس حدیث کے ماننے والے ہیں، اور اس حدیث کو علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. شیخ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی نے اپنی کتاب یناب المودہ کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے، اور پورا لکھا کہ توحید کی شرط ہے اور ایک شرط امامت بھی ہے. اور جب شرط امامت ختم ہو جائے تو مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے. جو امامت تک نہ پہنچ سکا وہ توحید تک بھی نہیں پہنچ سکتا. توحید تک پہنچنے کے جو راستہ جاتا ہے وہ امامت سے ہو کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک حدیث یا علی، تو ایک حدیث وہ ہے جو سبھی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے، شیعہ و سنی ہوں. ایک اور حدیث آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں جو ایک بہت بڑے عالم دین ہے، ان کا تعلق بھی اتفاق سے ایران سے ہے، حاکم نیشاپوری، جن کی بڑی مشہور کتاب ہے المستدرک. ان کی ایک اور کتاب ہے کہ جو انہوں نے شہر نیشاپور کے بارے میں لکھی، تاریخ نیشاپور. ٹھیک ہے، اس کے اندر تاریخ نیشاپور لکھی. اس کتاب کے اندر ایک امام رضا کا جملہ لکھتے ہیں. کیا کمال کا جملہ ہے، اور یہی حدیث ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن لطف تو یہ ہے کہ دوسروں کی زبان سے فضائل امام رضا کو سنا جائے. کہتے ہیں امام رضا نے شاہ فرمایا، اور لکھنے والے نے جب لکھا تو یہ لکھا قال الرضا رضی اللہ عنہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے عقیدے کا بھی اظہار کر دیا. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شیعہ ہو کر حدیث لکھ رہا ہے. حدیث لکھنے والے نے اپنے عقیدے کا بھی اظہار کر دیا. قال الرضا رضی اللہ عنہ. امام رضا شاہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص من زارنی علی بعد داری، جو شخص میری شہادت کے بعد میری قبر کی دور سے زیارت پر آئے گا، اتیتہ یوم القیامت فی 3 مواطن، تو قیامت کے میدان میں 3 مقامات پر اس کی مدد کو آؤں گا. حتی اخلصہ، یہاں تک کہ میں اسے نجات عطا کر دوں گا تمام پریشانیوں سے. کون کون سے مقامات ہیں؟ وہ سارے مقامات بیان کیے. کہا کہ ایک مرتبہ جب ہاتھوں میں نام اعمال دیا جائے گا اس وقت امام رضا تشریف لائیں گے. دوسرا موقع جب پل صراط سے انسان گزر رہا ہوگا، امام رضا تشریف لائیں گے. تیسرا موقع جب نامہ اعمال کو وزن کیا جا رہا ہوگا، میزان کے وقت امام رضا مدد کو آئیں گے. مجھے بتاؤ امام رضا کے علاوہ کون سی ایسی ہستی ہے جس نے کہا ہو جو میری زیارت پر آئے گا میں قیامت میں اس کو نجات دلانے کے لیے آؤں گا؟ بتائیے کوئی اور ہستی؟ بڑے بڑے جل قدر لوگ گزرے ہیں، لیکن کسی صحابی میں بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ جب کہہ سکے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی اگر میری قبر کی زیارت پر آتا ہے تو میں ضمانت لیتا ہوں. کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے خدا نخواستہ کہ بھئی انہوں نے کہہ دیا، ہمیں کیا معلوم کہ ہوگا یا نہیں ہوگا،
تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جملہ اتنا مضبوط جملہ ہے جو کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے یہ کہ وہ 4 حالتوں سے خالی نہ ہو. 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت اس کے اندر موجود ہوگی. اب مجھے بتا دیجئے آپ کا فیصلہ ہے. خدا نہ خواستہ جو یہ کہنے والا اتنی بڑی بات کہ جو میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا میں قیامت کے میدان میں اسے نجات دوں گا, یا تو نعوذ باللہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, جھوٹ بولنے والا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر ایسا خدا نہ خاصا جھوٹ بولنے والا ہوتا تو نیشا پور میں 20,000 کا لشکر کیوں آتا حدیث سننے کے لیے؟ 20,000 علماء کی موجودگی بتا رہی ہے یہ اتنا صادق ہے, جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے. دوسری صورت, اگر خدا نہ خواستہ کوئی, خدا نہ خواستہ مجھے معاف کیجئے گا میں صورت بیان کر رہا ہوں, اگر کوئی دیوانہ ہو وہ یہ کہہ کر چلا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے غلطی میں بات کہہ دی. لیکن جب رسول صادق فرما رہے تھے کہ قلم و دوات میرے لیے لے کر آؤ تو کہنے والے تھے ان الرجل لا یہجر, یہ ہذیان کہہ رہا ہے. پیغمبر منگواتے رہے قلم و دوات اور تم تلانے والے نہیں تھے. یہ اتنا عقل مند ہے کہ یہ مانگتا نہیں ہے قلم و دوات, لیکن خود علماء قلم و دوات لے کر آتے ہیں. سلامت رہیں, سلامت رہیں جی آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور ایک اور جملہ بھی آپ کی خدمت ہدیہ کروں, امام احمد ابن حنبل یہ کہتے ہیں, اور یہی جملہ ابا سلط ہروی کا بھی ہے, کہتا ہے کہ جس سلسلے کو امام رضا نے حدیث سلسلۃ الذہب میں بیان کیا ہے, اگر اس سلسلے کو دیوانے پر پڑھ دیا جائے تو وہ عاقل ہو جائے. جس کے نام کی یہ شان ہو, جس کے نام کی یہ شان ہو کہ جو دیوانوں کو عقل مند بنا دے, خود اس ذات کی کیا شان ہوگی. اس لیے دوسری صورت بھی ممکن نہیں ہے. اب باقی 2 ہی صورتیں بچتی ہیں. یا تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں قیامت کے میدان میں تمہاری شفاعت کروں گا تمہیں نجات دوں گا, یا تو اس کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے خدا سے, یہ خدا تک پہنچاتا ہے انسان کو, اس کا تعلق خدا تک ہے. یا اگر خدا تک نہیں ہے تو چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس نے حدیث رسول میں سنا ہے کہ میرا 8واں بیٹا وہ ہوگا, اگر تم اس کی زیارت پر جاؤ گے تو میں کہتا ہوں کہ وہ تمہاری شفاعت کروائے گا. سلامت رہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امام رضا یہ ضمانت لیتے ہیں میں نجات دوں گا اگر کوئی میری زیارت پر آیا ہے. اور پھر امام رضا کا یہ پورا سفر اتنا خوبصورت ہے. غلاموں کے ساتھ سفر کیا تھا کیونکہ رجا بن ابی زحاق جو مامون کی طرف سے امام کو لینے کے لیے آیا تھا غلاموں کے ساتھ آیا تھا, مامون کے نوکروں مامون کے ملازموں کے ساتھ آیا تھا کہ امام رضا کو لے کر ہی جانا ہے مدینہ سے توس. رجا بن ابی زحاق یہ کہتا ہے جب میں مامون کے پاس پہنچا تو مامون نے مجھ سے سوال کیا کہ تو نے اس سفر میں امام رضا کو کیسا پایا. کہا کہ میں نے ایسا پایا کہ انہوں نے اپنے سفر کے دوران سارے غلاموں کو اپنا ایسا شیدائی بنا لیا تھا کہ اگر یہ غلام سنتے کہ امام نے حکم دیا ہے کہ میری گردن اڑا دو تو یہ اڑا دیتے. کیا ایسا کیا کیا علی ابن موسیٰ رضا نے؟ کہا کہ جب ہمارے سفر کا آغاز ہوا
ہم نے امام کو اونٹ پر سوار کروایا تھا, اماری پر سوار کروایا تھا, اور ہم لے کر جا رہے تھے, تو امام کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد غلاموں سے مخاطب اور کہنے لگے, تم کافی دھوپ میں چل رہے ہو, اب تم سوار ہو جاؤ, ہم پیدل چلتے ہیں. زندہ آباد, مردہ آباد, یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر, یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور باقاعدہ غلاموں کو اصرار کیا کہ اب تم سوار ہو, ہم پیدل چلیں گے, اور یہ کہہ کر سوار کروایا کہ ہم بیٹھ بیٹھ کر تھک گئے ہیں. کیا انداز ہے ائمہ کا, کتنے پیارے انداز سے احسان فرمایا کرتے تھے کہ احسان لینے والے کو احساس نہ ہو کہ وہ احسان لے رہا ہے. اور امام سوار ہوتے تھے, پھر کچھ دیر کے بعد کہتے تھے کہ مولا اب آپ سوار ہو جائیے, پھر امام اس کی بات مان کر امام سوار ہوتے تھے. اور اس طرح سے امام غلاموں کو سوار کرواتے کرواتے طوس تک لے کر آئے. جب یہ طوس سے چلے تھے تو مامون کے لوگ تھے, جب طوس میں واپس پلٹ کر آئے تو امام رضا کے لوگ ہو گئے. امام رضا کے چاہنے والے ہو گئے تھے. اور مامون کی سیاست یہ تھی کہ دیکھیں پوری بنیاد جو کھڑی ہوئی ہے اب خلافت کی, پہلے خلیفہ بنی امیہ تھے, پھر بعد میں خلفائے بنی عباس آ گئے. اور عجیب بات ہے کہ جب تک خلفائے بنی امیہ تھے بعض مسلمان انہیں حق پر سمجھتے تھے, جب اگلے دن خلافت بنی عباس کا آغاز ہوا تو ان کو حق پر سمجھنے لگے. میں اس بات کو اس طرح سے بیان کروں, جب تک خلفائے بنی امیہ تھے بنی عباس کہتے تھے کہ خلفائے بنی عباس غلط ہیں, تو مسلمان کہتے تھے کہ خلفائے بنی امیہ صحیح ہیں. جب خلفائے بنی امیہ چلے گئے, خلافت بنی عباس کا آغاز ہوا, تو خلفائے بنی امیہ نے کہنا شروع کیا خلافت بنی عباس غلط ہے. بعض مسلمانوں نے کہا کہ خلفائے بنی عباس صحیح ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا, جب تک خلفائے بنی عباس یہ کہہ رہے تھے کہ بنی امیہ غلط ہیں تو تم کہتے تھے کہ خلفائے بنی عباس صحیح نہیں کہہ رہے, اور جب حکومت میں آ گئے تو کہتے اب خلفائے بنی عباس صحیح کہہ رہے, خلفائے بنی امیہ صحیح نہیں کہہ رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا معیار حق اور باطل کا, سچ اور جھوٹ نہیں ہے, آپ کا معیار حکومت ہے. جو حکومت میں ہوتا ہے وہی سچا ہوتا. یا علی یا علی, والا خوش رکھے, سلامت رہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو خلفائے بنی عباس کس نوعیت سے آئے تھے؟ کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ کے خاندان سے ہیں, پیغمبر کے چچا عباس ہوتے ہیں, ہم ان کی اولاد ہیں, بنی عباس ہیں, لہذا ہمیں حکومت ملنی چاہیے, اور ہمیں خاص پروٹوکول ملنا چاہیے کیونکہ ہم خاندان رسالت سے ہیں, ہمارا خاص احترام ہونا چاہیے, ہماری خاص عزت ہونی چاہیے کیونکہ ہم رسول کے چچا کی اولاد ہیں. جب یہ کہتے تھے اور لوگ ان کا احترام کرتے تھے, امام نے انہی کے محل میں آ کر وہ غلام اور وہ مسلمان جو ان کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے, کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک یہ کھانا نہ کھا لیں, ہاتھ باندھ کے دستور کا انتظار کرتے تھے کہ یہ حکم فرمائیں گے تو ہم حکم پر عمل کریں گے. امام نے اسی دربار میں جب دسترخوان سجایا تو پہلے غلاموں سے فرمایا تم آ کر کھانا کھا لو, ہم بعد میں کھانا کھائیں گے. دنیا والوں نے کہا جب رسول کے چچا کی اولاد اپنا اتنا احترام کرواتی ہے تو خود اولاد رسول کو کتنا احترام کروانا چاہیے.
پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یہ احترام نہیں کروایا؟ کسی نے آ کر کہا کہ مولا آپ کا جو مقام مرتبہ ہے وہ ہمارا مقام نہیں، آپ کی جو شان ہے وہ ہماری شان نہیں۔ امام نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا میں اپنے اور تمہارے ماں باپ کے اندر فرق نہیں دیکھتا، میرے اور تمہارے ماں باپ آدم بھی ہیں اور حوا بھی ہیں، ہم سب انہی کی نسل سے ہیں۔ اور اگر کوئی احترام کا معیار ہے تو وہی معیار ہے جو قرآن کا معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک وہی قابل احترام ہے جو زیادہ متقی ہو۔ اب جہاں پر تجھے تقوی دکھائی دے بس اسی کا ہی احترام کرنا۔ یا علی کیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ مامون الرشید کی سیاست کی ستونوں اور بنیادوں کو ہلا دیا امام رضا نے، اور جس مقصد کے لیے اسے بلایا تھا کچھ ہی عرصے کے اندر سمجھ گیا کہ میں اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا، اس لیے زہر دینے پر مجبور ہوتا ہے۔ امام رضا جب تشریف لائے اس سے محفل سجائی۔ کل میں ایک حصے کو بیان کر چکا کہ امام نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت تو مجھے دے نہیں سکتا، کیونکہ اگر خدا نے تجھے دی ہے تو جو چیز خدا نے تجھے دی ہے وہ مجھے نہیں دے سکتا، اور اگر خدا نے تجھے خلافت دی ہی نہیں تھی تو تو کون ہوتا ہے جو کسی کو خلافت دے جبکہ تیرے پاس ہی موجود نہیں۔ پھر حالات ایسے پیدا ہوئے کہ امام کو مجبور کیا کہ آپ اگر خلافت کو قبول نہیں کرتے تو آپ کو کم از کم ولایت عہدی کو قبول کرنا ہوگا۔ امام رضا نے ولایت عہدی کو قبول فرمایا، لیکن شرط رکھی۔ اللہ اکبر۔ امام حسن نے کل کے دن بیان کیا تھا میں نے، امام حسن نے جب صلح فرمائی تھی تب شرائط رکھی تھی۔ امام رضا نے ولایت عہدی کو قبول کیا تب شرائط رکھی۔ اور یاد رکھیے گا شرائط رکھی جاتی ہے تو دنیاوی عہدوں کے لیے رکھی جاتی ہے، جو الہی عہدے ہوتے ہیں اس میں کوئی شرط نہیں رکھی جاتی۔ تو امام نے یہ دنیاوی عہدہ قبول فرمایا، یہاں پر شرائط رکھی، اور اس میں سے ایک اہم ترین شرط یہ تھی کہ میں نہ کسی کو منسوب کروں گا نہ کسی کو معزول کروں گا، میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ تو بڑا خوش ہو گیا، اچھی بات ہے، آپ نہ کسی کو نکالیں گے نہ کسی کو داخل کریں گے، ہماری مرضی ہوگی، ہم جس کو نصب کرنا چاہے نصب کریں گے، جس کو معزول کرنا چاہے معزول کریں گے۔ لیکن امام رضا نے ایسا منصوبہ اختیار کیا کہ دنیا سمجھ گئی کہ حکومت مامون رشید میں جتنی خرابیاں ہو رہی ہیں وہ مامون کے منصوب اور معزول کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، امام رضا کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ امام رضا کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو امام رضا نے ولایت عہدی کو قبول فرمایا۔ اب تاریخ کا جملہ یہ ہے، مامون رشید نے ایک عالی شان محفل سجائی کہ سب کو بلایا جائے اور سب ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں۔ 3 افراد تھے جن کو کھڑا کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ سب سے پہلا مامون رشید، کہا کہ ان کو خلیفہ مسلمین مانتے ہوئے لوگ آ کر بیعت کریں۔ دوسرے امام رضا، کہا یہ میرے ولی عہد ہیں، ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی جائے۔ تیسرے فضل ابن سہل جو مامون کا وزیر تھا، کہ اس کے ہاتھ پر ایک بیعت کی جائے کیونکہ یہ وزیر ہے۔ لوگ جمع ہوئے، اشراف جمع ہوئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے صاحبان منصب جمع ہوئے اور آ کر بیعت کرنے لگے۔ توجہ رکھیے گا، میرے ہاتھ کی طرف دیکھیے گا۔ جب لوگ آ کر بیعت کرنے لگے تو اس طرح سے بیعت کرتے کرتے جا رہے تھے، اس طرح سے بیعت کرتے کرتے جا رہے تھے۔ ایک شخص ان میں ایسا آیا جو امام رضا کے قریب پہنچا تو اس نے اس طرح سے بیعت کرنے کے بجائے اس طرح سے بیعت کی۔ اس طرح سے بیعت کرنے کے بجائے اس طرح سے بیعت کی۔ امام رضا مسکرانے لگے اور مسکرا کے فرمانے لگے، تو جس طرح سے بیعت کر رہا ہے وہ بیعت کا صحیح طریقہ ہے، باقی جتنے لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے وہ بیعت کرنے کے لیے توڑنے کے لیے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام رضا کے اس جملے کی وجہ سے چی میں گویا ہونے لگی
کیا مطلب؟ اب تک جتنے لوگ یہ بیعت کر کے جا رہے تھے یہ بیعت نہیں کر رہے تھے، بیعت توڑ رہے تھے. مامون نے کھڑا کیا سب کو کہ جتنے لوگ اب تک بیعت کر کے گئے تھے دوبارہ آئے، دوبارہ بیعت کریں، اور جس طرح سے امام رضا فرما رہے ہیں اس طرح سے بیعت کریں. اب بیعت کریں تو اس طرح سے اپنا ہاتھ دیں، اور اس طرح سے ہاتھ دینے کے بعد بیعت کریں. لوگ سارے جمع ہوئے اور ہر ایک نے مامون کے ہاتھ پر بھی اس طرح سے بیعت کی، امام رضا کے ہاتھ پر بھی اس طرح سے بیعت کی، فضل ابن سہل کے ہاتھ پر بھی اس طرح سے بیعت کی. لیکن بیعت کرتے کرتے جب جا رہے تھے تو ایک جملہ کہتے ہوئے جانے لگے، وہ شخص خلافت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے جس کو یہی نہ معلوم ہو کہ بیعت لی کیسے جاتی ہے، بیعت توڑی کیسے جاتی ہے. جس کو یہی نہ معلوم ہو کہ بیعت لی کیسے جاتی ہے اور بیعت توڑی کیسے جاتی ہے، وہ خلافت کا حقدار کہاں سے ہو سکتا ہے. تو کئی موقع آئے جس میں امام رضا نے اپنے مقام کو، اپنی شان کو بیان کیا، اور اسی لیے خطرہ محسوس ہوا مامون الرشید کو. اور یہ جملہ بھی علماء اہل سنت نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، حاکم نشابوری نے بھی لکھا ہے، ابن حبان نے بھی لکھا ہے، اور انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے استشہد بسناباد. امام رضا کو شہید کیا گیا ہے سناباد پر. سناباد یعنی آج کا مشہد. اور یہ ہمارے معصومین کی زندگی اتنی خوبصورت ہے، جس بھی جگہ کا نام ان کی شہادت اور ان کے مزار سے پہلے کچھ اور رہا ہو، ان کے مزار بننے کے بعد نام کچھ اور ہو جاتا ہے. کوئی نجف کو جانتا نہیں تھا، مولا علی کی وہاں پر قبر مطہر آئی تو آج نجف اشرف ہو گیا. کوئی نینوا کو جانتا نہیں تھا، مولا حسین کی وہاں آمد ہوئی تو آج کربلا معلی ہو گیا. کوئی مشہد مقدس کو جانتا نہیں تھا، لوگ سناباد کہتے تھے، لوگ سرخس کہتے تھے، لوگ توس کہتے تھے، لیکن اب ہر ایک کی زبان پر مشہد مقدس کا نام ہے. اور یہ اتنی عظیم زیارت ہے. دیکھیں جب ہم زیارتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مولا حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ روایات مولا امام حسین کی زیارت کے بارے میں آئی، اتنی زیادہ روایات آئی ہیں، آپ کوئی بھی موقع اٹھا لیجئے، چاہے خوشی کا ہو چاہے غم کا، مولا امام حسین کی زیارت ضرور ملے گی. عاشور کے دن کی زیارت ہے، اربعین کے دن کی زیارت ہے، پھر شبائے قدر کے اندر پھر زیارت ہے، عید کی رات کی پھر زیارت ہے. محسوس کر رہے ہیں؟ 15 شعبان کی زیارت، 15 رجب کی زیارت. آپ کو خوشی اور غم میں ہر جگہ پر امام حسین کی زیارت ملے گی. اس لیے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا سلام امام حسین کی خدمت پیش کرو. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بزرگوں نے یہ سنت دی ہے، یہ بھی بہت ہوشیاری سمجھداری کے ساتھ دی ہے، کہ پھر مولا امام حسین کی زیارت پڑھنے کے بعد امام رضا کی زیارت پڑھو. کیوں زیارت پڑھی جائے امام رضا کی؟ کیونکہ امام رضا کی زیارت کے فضائل بھی اتنے ہی حد تک بیان ہوئے ہیں جتنے امام حسین کے فضائل بیان، بہت زیادہ فضائل ہیں. حتیٰ اگر روایات کو دیکھا جائے تو آیت اللہ خوئی جیسے مرجع سے جب سوال ہوا کہ آپ یہ بتائیے امام حسین کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے یا امام رضا کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے، تو اس مرجع عالی قدر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ روایات کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید امام رضا کی زیارت سب سے افضل ہو. اتنی عظیم زیارت ہے امام رضا کی. اور ہم سب سے پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا غریب الغرباء. غریب کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں؟ غریب فقیر کو نہیں کہا جاتا، غریب کہا جاتا ہے پردیسی کو. اے پردیسیوں میں سب سے بڑے پردیسی، آپ پر ہمارا سلام ہو. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ امام حسین بھی پردیسی تھے، مولا علی بھی پردیسی تھے، امام کاظمین بھی پردیسی تھے، امام عین سامرہ بھی پردیسی تھے. پھر امام رضا کو کیوں پردیسی کہا جاتا ہے اور سب سے زیادہ پردیسی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ مشہد کا فاصلہ جتنا مدینہ سے دور ہے اتنا دور کربلا نہیں ہے، اتنی دور نجف نہیں ہے، اتنا دور کاظمین نہیں ہے، اتنا دور سامرہ نہیں ہے، جتنا دور مشہد ہے، اتنے دور. اور ایک روایت آپ کی خدمت بیان کروں. نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا.
کہنے لگا کہ مولا میں نے سنا یہ ہے کہ آپ کے پدر بزرگ کی اگر کوئی زیارت پر جاتا ہے تو اسے 1000 حج کا ثواب ملتا ہے جو قبول ہو چکے ہو. 1000 کو معمولی نہ سمجھیے گا. ایک حج کے لیے جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, جتنا وقت صرف ہوتا ہے, جتنی محنت مشقت ہوتی ہے, 10 حج کی بات نہیں ہو رہی, 20 کی بات نہیں ہو رہی, 50 کی نہیں, 100 کی نہیں, 200 کی نہیں, 1000 حج کا ثواب ایک زیارت امام رضا کے لیے ملتا. سنیں گے امام تقی نے کیا جواب دیا. امام تقی فرمانے لگی ہاں یہ تو نے روایت جو سنی ہے وہ صحیح سنی ہے لیکن ادھوری سنی ہے. جس کو 1000 مقبولہ حج کا ثواب ملتا ہے یہ اس کو ملتا ہے جو میرے بابا کی معرفت کے بغیر زیارت پر جائے, اور جو معرفت کے ساتھ زیارت پر جاتا ہے اسے 1000 حج کا ثواب ملتا ہے. اسے 1000 حج کا ثواب ملتا ہے جو معرفت کے ساتھ جائے. معرفت کے درجات ہیں یقیناً, لیکن جو حد اقل درجہ ہے جو معصومین کی روایت کے اندر بیان ہوا ہے وہ یہ ہے, سب سے پہلے جب امام رضا کی زیارت پر جائے تو انہیں امام سمجھ کر جائے. وہ امام ہیں, ہم معموم ہیں. وہ حکم دینے والے ہیں, ہم حکم لینے والے ہیں. دوسری چیز, انہیں مفترض الطاعہ کہا جائے, یعنی ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے, وہ جو کہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تیسری چیز, امام رضا کو غریب سمجھ کر جاؤ, پردیسی ہے. اور چوتھی چیز, معرفت کے ساتھ زیارت کرنا چاہتے ہو تو انہیں شہید مان کر زیارت پر جاؤ. انہیں شہید کیا گیا. اور بہت سارے واقعات ہیں, میں کس کس واقعے کا ذکر کروں. ایک واقعہ جو خود آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنے درس میں بیان کیا ہے, میں آپ کی وہ گوش گزار کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ آیت اللہ حبیب اللہ گل پیگانی امام رضا کی زیارت پر جایا کرتے تھے. اور کیسے زائر تھے؟ ایسے زائر تھے کہ جس زمانے میں حرم کے دروازے رات میں بند ہو جایا کرتے تھے, اس زمانے میں بھی فجر کی آذان سے پہلے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور انتظار کرتے رہتے تھے کہ جب دروازہ کھلے گا تو میرا نام سب سے پہلے زائر میں لکھا جائے. کا 40 سال تک انہوں نے اس طرح سے مولا رضا کی زیارت کی, اور ہر زیارت سے پہلے نماز شب پڑھا کرتے تھے. کہا کہ جب اس طرح سے زیارت کرتے رہے تو ایک مرتبہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی, اور اتنی ناساز ہو گئے, اتنے بیمار ہو گئے. ویسے تو بیمار ہوتے رہتے تھے, لیکن جب بیمار ہوتے تھے مولا رضا کے روزے پر جایا کرتے تھے زیارت رکھنے کی. لیکن ایک مرتبہ اتنے شدید علیل ہو گئے کہ اٹھنے کی طاقت نہیں رہی, اور 1 ہفتہ گزر گیا امام رضا کی زیارت نہیں کی. جو بار بار جانے والا ہونا اسے اندازہ ہوتا ہے, جو بار بار کربلا جانے والا ہونا, جب 1 سال کربلا جانے نہ ملے پھر اندازہ ہوتا ہے. جو بار بار حج پر جانے والا ہو, ایک مرتبہ حج کرنا نہ ملے. اسی لیے تو ہم مولا امام حسین کے حج کے چھوڑنے پر روتے ہیں. امام حسین وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں 20 حج کیے تھے, یہ 21واں حج تھا جو امام حسین کو کرنے نہیں دیا گیا. تو جو بار بار جاتا رہتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے. جب 1 ہفتے تک امام رضا کی زیارت نہیں کر سکے, ایک مرتبہ اپنے گھر کی کھڑکی کھولی اور کھڑکی سے امام رضا کی گنبد کو دیکھا. دیکھتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے, اور روتے روتے کہتے جاتے تھے, اے مولا رضا میں خود آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا اور سب سے پہلا زائر ہوا کرتا تھا. اب آپ نے مجھے نہیں معلوم کیوں شرف زیارت سے محروم کر دیا ہے. آپ جب تک مجھے اذن زیارت عطا نہیں کریں گے اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا نہیں, میں کچھ لوں گا نہیں. اور یہ کہتے کہتے اور روتے روتے نیند آ گئی, بغیر کھائے پیے سو گئے. جب سو گئے نا تو خواب میں مولا رضا تشریف لائے. مولا رضا نے کہا کہ ہم تجھے شفا دیں گے تاکہ تو ہماری زیارت پر آ سک. اور امام رضا کو انہوں نے اس حالت کے اندر دیکھا کہ امام رضا منبر پر موجود تھے, ان کے 2 خادم موجود تھے. امام رضا نے ایک گلاب کا پھول اٹھایا اور وہ پھول اپنے خادم کے حوالے کیا. اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ آیت اللہ حبیب اللہ گل پیگانی کو جا کر یہ پھول دے دو. آیت اللہ حبیب اللہ گل پیگانی اس پھول کو لینے کے بعد اسے سونگتے ہیں اور خواب میں محسوس کرتے ہیں کہ انہیں شفا مل گئی. جیسے خواب ختم ہوا, اپنی آنکھیں کھولی تو ہاتھوں میں پھول دیکھا. اور دیکھا کہ اب کمزوری دور ہو گئی ہے, اب طاقت آ گئی ہے, اور
کہا کہ میں اسی وقت مولا رضا کی زیارت پر پہنچا. آیت اللہ وحید خراسانی بیان کر رہے ہیں. کہا اسی وقت میں جب مولا رضا کی زیارت پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ بہت سے حاجت مند, بہت سے مریض میرے قریب آ کر کہتے وہ پھول لے کر آؤ جو مولا رضا نے تجھے دیا ہے. مجھے سمجھ میں آ گیا, پھول تو میرے ہاتھوں میں آیا ہے, لیکن یہ بول دنیا جہاں میں پھیل گیا ہے کہ اب جس کو شفا چاہیے وہ اس پھول سے صدقہ حاصل کرے, اس کو شفا مل جائے گی. آیت اللہ حبیب اللہ گلپیگانی کہتے ہیں کہ جس کو میں نے وہ پھول مس کیا ہر ایک کو شفا مل گئی, یہاں تک کہ وہ پھول جب ختم ہو گیا خدا نے میرے ہاتھ میں وہ تاثیر رکھی. میں اپنا ہاتھ پھر مریض پر ملا کرتا تھا تو مریض کو شفا مل جاتی تھی. آیت اللہ وحید خراسانی جنہوں نے خود ان سے یہ جملے سنے تھے, انہوں نے کہا کہ تو نے تو خواب میں خادم کے ہاتھ سے پھول لیا تھا, اگر خود امام رضا تجھے پھول دیتے تو پھر تیری کیا حالت ہوتی. کہنے لگا خدا کی قسم اگر امام رضا کا ہاتھ میرے ہاتھ پر مس ہو جاتا تو خدا کی قسم میں مردوں پر ہاتھ رکھتا تو وہ زندہ ہو جاتے. اے مولا رضا آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. اے مولا رضا سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی زیارت کا ہمیں اذن عطا فرمائیے, بار بار توفیق زیارت عطا فرمائیے. بہت دن ہو گئے یہاں پر مومنین انتظار کر رہے ہیں کب انہیں زیارت نصیب ہوگا. ایک مرتبہ مشہد مقدس کی پھر سے زیارت عطا فرمائیے. اور مشہد مقدس کی زیارت کا اعجاز یہ ہے کہ اتنی خوبصورت زیارت ہے, انسان کا ہر امام کے روزے کے اندر جانے کے بعد دل تھوڑا سا غمگین ہو جاتا ہے. مولا امام حسین کے روزے پر پہنچتا ہے, قتل گاہ دیکھتا ہے, دل غمگین ہو جاتا ہے. باقی ائمہ کے روزے پر دل غمگین ہو جاتا ہے, لیکن جب مولا رضا کے حرم کو دیکھتا ہے, مولا رضا کے حرم کی وسعت کو دیکھتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے. اے مولا رضا حرم ہو اماموں کا تو ایسا حرم ہو, شان ہو اماموں کی تو ایسی شان ہو. کیا زائروں کی تعداد ہے, کیا محبوں کا انداز ہے, ایسی تعداد ہو, ایسا عشق ہو. دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں, مجھے بہت سی باتیں بیان کرنی تھی. بس ایک اور بات کا میں ذکر کروں گا کہ امام رضا کی جو یہ زیارت پر جاتے ہیں, دنیا کے اندر تو اپنے فائدے موجود ہیں, اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہے. ایک بہت بڑے عالم دین آیت اللہ شیخ مرتضی حائری, آپ نے یقیناً ایک عالم دین کا نام سنا ہوگا جو مؤسس حوزہ علمیہ قم تھے, آیت اللہ عبد الکریم حائری, شیخ عبد الکریم حائری. ان کے فرزند کا نام ہے شیخ مرتضی حائری. یہ استاد ہیں آیت اللہ خامنائی کے, اور یہ ہم عصر تھے اور کلاس فیلو تھے آیت اللہ مرشی نجفی کے, آیت اللہ محمود مرشی نجفی کے. ان دونوں نے جن دونوں کی آپس میں دوستی تھی, آیت اللہ مرشی نجفی اور آیت اللہ شیخ مرتضی حائری, ان دونوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ جس کی بھی وفات پہلے ہو جائے وہ جانے کے بعد مجھے اس دنیا میں آ کر یہ خبر دے گا کہ اس دنیا کا حال کیا ہے. بات پہنچ رہی ہے, مشکل تو نہیں ہو رہی, بات کو ختم کر دوں. اللہم صلی علی محمد وعلی. کہتے ہیں آیت اللہ شیخ مرتضی حائری یہی بہت زیادہ عاشق تھے امام رضا کے, بہت زیادہ مشہد میں جایا کرتے تھے. ویسے قم میں رہتے تھے لیکن جیسے ہی انہیں فرصت ملتی تھی مشہد میں جانے کی فوراً سے مشہد پہنچ جایا کرتے تھے. اور یہ دیکھا بھی نہیں کرتے تھے کہ میرے لیے سیٹ آرام دہ ہو, سواری آرام دہ ہو, تب میں جاؤں گا مولا رضا کی زیارت پر. آج کل تو جانے والوں کی بھی ایک عجیب و غریب انداز ہے, ہمیں کوئی 5 اسٹار ہوٹل ملے, بہترین مینیو ہو, بوفے سسٹم ہو, تب ہم جائیں گے مولا امام حسین کی زیارت پر. کس حسین کی زیارت پر جا رہے ہیں جو غربت میں مار ڈالا گیا, جو پیاسا مار ڈالا گیا, جو بھوکا مار ڈالا گیا, اس کی زیارت پر جاتے ہوئے یہ سارے نخرے اور یہ سارے انتظامات. تو امام رضا کی جب زیارت پر جایا کرتے تھے جیسے ہی انہیں ملتی تھی سواری فوراً سے پہنچ جایا کرتے, اور جب جاتے تھے تو وہاں پر بھی کوئی ادب احترام اور اپنا کوئی خاص پروٹوکول نہیں. وہاں جانے کے بعد باقاعدہ اپنی ابا کو اتار کر امام رضا کے حرم پر جھاڑو دیا کرتے تھے, جھاڑو دیا کرتے تھے. جانتے تھے کہ مولا رضا کے حرم میں آئے ہوئے ہیں, یہ شاہ خراسان نہیں, شاہ کائنات ہے, اس کے حرم میں آئے ہوئے ہیں. اور جب کسی سے نام مشہد کو سن لیتے تھے
صرف مشہد کا نام سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. بڑی امام رضا سے عقیدت تھی, جایا کرتے تھے بہت دفعہ. ایک مرتبہ جب امام رضا کی زیارت پر گئے تو اپنے ذہن میں سوچا کہ مجھے دنیا میں کسی چیز کو نہیں دیکھنا, نہ مجھے تعداد سے مطلب ہے کہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں کتنے نہیں آئے ہوئے ہیں, ان کا کیا انداز ہے کیا انداز نہیں ہے, مجھے نہ ان در و دیوار کو دیکھنا ہے نہ مجھے خادمین کو دیکھنا ہے. میری پوری توجہ اب اس زیارت کے اندر امام رضا کی طرف ہونی چاہیے, اور ایسے ہی زیارت ہونی چاہیے. ہمیں دوسروں کی پرواہ نہ ہو, مولا حسین کی زیارت پر جا رہے ہیں, پوری توجہ مولا امام حسین کی طرف. کہ جب میں گھر سے باہر نکلا مولا رضا کی زیارت پر پوری توجہ کے ساتھ جا رہا تھا, اچانک سے ایک میرا دوست مجھ سے ملنے کے لیے آیا, اور جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو چونکہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں صرف امام رضا کی تصور کے ساتھ جاؤں گا, لہذا جلدی سے میں نے اسے سلام دعا کی اور جا کر میں نے اسے خداحافظ کہہ دیا اور میں آگے بڑھ گیا. اسے بھی بڑا عجیب محسوس ہوا کہ یہ کیا بات ہے, میں اتنا پرانا دوست, اتنا جگری یار, اتنا گلے لگا رہا ہوں, اتنا احترام دے رہا ہوں, اتنی محبت دے رہا ہوں, یہ اپنے انداز میں آگے بڑھے جا رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی. لیکن خیر انہوں نے کچھ جملہ نہیں کہا, کوئی بات نہیں کی, دور ہو گئے اور ان کو جانے دیا. جب یہ حرم کے دروازے پر پہنچے تو کہتے ہیں کہ دروازے پر ایک ایسا شخص موجود تھا جو میری نگاہ میں بہت معتبر تھا, بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑا عارف تھا. اس نے مجھے آ کر یہ جملہ کہا اور بغیر تکلف کے میرا نام لے کر کہا شیخ مرتضیٰ, امام رضا نے کہا ہے کہ اب ہمارے مزار پر نہیں آنا, اب ہماری قبر پر نہیں آنا. آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. جو اتنا عاشق ہو اس نے جب یہ جملہ سنا ہو کسی معتبر انسان سے کہ امام رضا نے فرمایا ہے اب ہماری قبر پر نہیں آنا, کیا ایسا محسوس ہوا کہ پیروں سے طاقت نکل گئی, زمین کھنچ گئی, میرے لیے دنیا تنگ ہو گئی. امام رضا نے کہا ہے کہ میری زیارت پر نہیں آنا. لیکن میں فوراً سمجھ گیا کہ مسئلہ کہاں پر خراب ہوا ہے. لگتا یہ ہے کہ جس سے میں نے ابھی ملاقات کی تھی میں نے اچھے طریقے سے اس کے ادب احترام کا خیال نہیں رکھا. شاید لگتا ہے مولانا رضا کو یہ بات بری لگ گئی. کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ علی ابن یختین نے ایک مومن کا خیال نہیں رکھا تھا, تو امام کاظم کو یہ بات بری محسوس ہوئی تھی. فوراً سے میں لوٹا اور لوٹتا لوٹتا اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا. مجھے نہیں معلوم تھا وہ کہاں رہتا ہے, بڑی مشکل سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا. اس کے گھر پر پہنچا اور گھر پر پہنچنے کے بعد میں نے کہا کہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو برا محسوس ہوا ہو. کہا کہ ہاں مجھے برا تو محسوس ہوا, لیکن میں نے کہا کہ ہر ایک ظاہر آتا ہے, ایک اپنے خاص انداز میں آتا ہے, آپ بھی شاید اپنے خاص ماحول کے اندر گئے ہوں گے زیارت کرنے کے لیے, مجھے کوئی اس سے برا محسوس نہیں ہوا, میں نے معاف کیا. آپ یہاں پر آ گئے, مجھے اس کی خوشی محسوس ہوئی, میں نے آپ کو معاف کر دیا. ان سے اچھی طریقے سے معافی لینے کے بعد اب حرم رضا میں دوبارہ داخل ہوئے, لیکن اندر جانے کی ضرورت نہیں ہو رہی. امام رضا نے ایک مرتبہ کہا تھا ہمارے پاس نہیں آنا, کہیں ایسا نہ میں دوبارہ جاؤ. امام رضا فرمائے اب بھی نہیں آنا. کہ میں حرم کا طواف کرتا رہا, حرم کے گرد گھومتا رہا, اے مولا رضا کوئی ایک ایسا اشارہ مل جائے کہ میں حرم میں آ جاؤں. کہ میرا جب پورا طواف مکمل ہو گیا تو مجھے وہی عارف نظر آیا اور اس نے کہا شیخ مرتضیٰ, امام رضا نے کہا ہے اب جلدی سے آ جا, اب جلدی سے آ جا. خوشی کی انتہا نہیں رہی. دوڑتا دوڑتا امام رضا کی خدمت میں پہنچا, زیارت انجام دی. ایک شاگرد جو ان کے ساتھ تھے زیارتوں پر, کہتے ہیں کہ جب 70 مرتبہ ہمارے استاد نے زیارتیں کر لیں تو آخری موقع پر جو ان کی زیارت تھی بار بار امام رضا کے روزے کو دیکھتے تھے, بار بار اپنے ہوٹل کو دیکھتے تھے, پھر امام رضا کے روزے کو دیکھتے تھے, پھر اپنے گھر کو دیکھتے تھے. میں نے کہا کہ آج آپ کا انداز بڑا تبدیل محسوس ہو رہا ہے. کہا یہ میری آخری زیارت ہے, کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا آپ کو اور توفیق زیادہ عطا فرمائے. کہا نہیں, اب امام رضا نے فرما دیا ہے تم نے ہماری 70 مرتبہ زیارت کر لی ہے, اب ہم تمہاری زیارت پر آئیں گے. مجھے یقین ہو گیا میری موت کا وقت آ گیا ہے, یہ میری آخری زیارت ہے. بس عزیزو آخری زیارت کی, اور زیارت کرنے کے بعد چونکہ انہوں نے طے کیا تھا آیت اللہ مرش نجفی سے کہ اس دنیا کے حالات میں بیان کروں گا, ایک مرتبہ خواب میں آئے اور خواب میں آنے کے بعد یہ بیان کیا کہ جب میں قبر میں گیا تھا تو منکر اور منکیر میرے سامنے آئے, میں ان کو دیکھ کر گھبرا گیا, میں کیا انہیں جواب دوں, کچھ یاد نہیں آ رہا.
جیسے میری گھبراہٹ کا یہ عالم ہوا، پیچھے سے ایک نور آیا، اس نے کہا گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، تیری مشکل آسان ہو جائے گی، تو گھبرا نہیں۔ اور جیسے اس کا جملہ یہ کہنا تھا گھبرا نہیں گھبرا نہیں، یہ جملہ کہتا جاتا تھا، میری گھبراہٹ دور ہوتے جاتی تھی اور مجھے ایک توانائی حاصل ہوتی جاتی تھی۔ پھر منکر و نکیر نے مجھ سے سوالات کیا، میں نے آسانی سے سارے جوابات دیے، اور جب وہ ہستی قریب آ گئی تو میں نے سوال کیا، اے نورانی شخصیت، آپ اپنا تعارف تو کروائے، آپ ہے کون؟ کہ تجھے نہیں معلوم، تو 70 مرتبہ ہمارے در پر آیا تھا، یہ پہلی مرتبہ ہے، ابھی ہم تیری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، 69 مرتبہ باقی ہے، تو پریشان نہ ہو۔ اے مولا رضا، پروردگار ہم سب کو مولا رضا کی زیارت کا اذن عطا فرمائے، پروردگار مولا رضا کی زیارت معرفت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اے مولا رضا، آج زائرین کی بہت بڑی تعداد آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتی ہے، لیکن ہائے مولا، جب آپ کی شہادت ہوئی تو نہ آپ کی بیٹیاں موجود تھی، نہ آپ کی بہنیں موجود تھی، آپ پر کوئی رونے والا نہیں تھا، آپ پر کوئی آنسو بہانے والا نہیں تھا۔ اور یہ بیٹیوں کی نعمت ایک بڑی نعمت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ یہ دعا کی تھی، پروردگارا مجھے بیٹے تو دے دیے ہیں لیکن ایک بیٹی عطا فرما، اور وہ بیٹی ایسی ہو کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو وہ بیٹی مجھ پر گریا کرے، مجھے کوئی ایسی بیٹی دے جو مجھے یاد کرے۔ ہاں بیٹیاں ہوتی ہے جو باپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ ایک مشہد کے سامنے ایک شخص آیا، کہا الحمدللہ مجھے کچھ بیٹوں کے بعد پروردگار نے بیٹی دی ہے۔ مجتہد نے یہ کہا کہ اب خدا نے تجھے باپ بنایا ہے، بیٹے ہونے کے بعد تجھے احساس نہیں ہوتا کہ تو باپ بنا ہے، بیٹی ہوتی ہے نا تو تجھے پتہ چلتا ہے کہ تو باپ بن گیا۔ میں کہا ہوگا مولا رضا، صحیح ہے کہ اس موقع پر آپ کی بیٹیاں موجود نہ تھی، آپ کی بہنیں موجود نہ تھی، لیکن الحمدللہ آج زائرین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ مگر میں قربان ہو جاؤں اس مادر گرامی کے، اس بنت رسول کے جس کی بیٹیاں تو موجود تھی، انہوں نے گریہ تو کیا لیکن باپ فرماتے رہے آہستہ گریہ کرنا، بیٹی زینب بلند آواز سے گریہ نہ کرنا۔ اور آج ان کے مزار پر زائروں کی تعداد بھی دکھائی نہیں دیتی، ایسے زائر جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے جیسے کسی قیدی سے ملاقات ہی کرنے کے لیے ملاقات۔ اجرکم علی اللہ، رونے میں بخل نہ کیجئے گا، بھرپور طریقے سے گریہ کیجئے گا۔ مولا رضا غریب الغربا کا واسطہ، مولا رضا کا پوسہ پیش کرنا ہے، انشاءاللہ اس گریہ کے صدقے میں آپ سب کو مولا رضا کی زیارت نصیب ہو۔ اے مولا رضا، ایک بیٹی وہ تھی جو مدینہ میں موجود تھی، لیکن ایک بیٹی وہ تھی جو کربلا میں بھی موجود تھی۔ اچھا ہوتا کہ وہ بیٹی کربلا میں نہ ہوتی، کیوں؟ کیونکہ اگر وہ بیٹی نہ ہوتی تو کم از کم اس کے گوشوارے نہ چھینے جاتے، اس کے دامن کو آگ نہ لگائی جاتی، اس کو تماچے نہ مارے جاتے، اس کو تعزیہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم اللہ۔ اے مولا رضا، آپ غریب الغربا، آپ کو بہت دور جا کر زہر دیا گیا، لیکن جب زہر دیا گیا تو مامون رشید اتنا گھبرایا ہوا تھا، خود اس سے جا کر ایک بندہ تلاش کیا جو قبیلے بنی ہاشم سے تھا، اور کہا جا کر تصدیق کر دینا اور سب کو اعلان کر دینا میں نے زہر نہیں دیا ہے، میں نے شہید نہیں کیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور جا کر کہہ دینا کہ یہ تبھی موت اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا اے مولا رضا، آپ غربت میں مارے گئے، مگر قاتل کو کم از کم اتنا احساس تھا کہ اس کا نام قاتلوں کی فہرست میں نہ لکھا جائے، اس کا کوئی قصور کو دنیا والے سمجھ نہ لے، اس کو نہ کہا جائے کہ اس نے شہید کیا ہے، لیکن کربلا میں ایک ایسا غریب کا لاشا بھی ہے جو شبر ملعون سر تن سے جدا کرتا ہے اور کہہ مار کے بتاتا ہے میں قاتل حسین ہوں۔ نقارے بجنے لگتے ہیں، ڈھول بجنے لگتے ہیں، نواز رسول کو ہم نے مار ڈالا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے ائمہ صاحب اسلام، آپ کتنے غربت کے ساتھ شہید ہوئے۔ اے مولا رضا، آپ کی غربت بہت زیادہ ہے، لیکن آج غربت کے باوجود بھی زائرین موجود ہیں، آپ کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن میں قربان ہو جاؤں بی بی فاطمہ زہرا پر، ائمہ بقیع پر، جن کی زیارت کرنے کے لیے لوگ پہنچتے ہیں تو تاریکی میں زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایسے ایک دوسرے کو دیکھ کر جاتے ہیں کہ کوئی شکایت کرنے والا نہ ہو، ایسے ایک دوسرے کو انجان بن کر جاتے ہیں کہ کوئی پہچاننے والا نہ ہو، ہم سیدہ کے ماننے والے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے مولا رضا، مگر آپ کی شہادت کی اطلاع پہنچی، آپ کی بہن کو بڑا دکھ ہوا، وہ بہن برداشت نہ کر سکی، کچھ ہی دن زندہ رہی، قم میں جا کر ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن ذرا سنیے گا، ایک اور بہن کا جگر کتنا مضبوط تھا، جس نے اپنے بھیا کے کٹے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا، بھیا کی پامال لاش کو دیکھا، اپنے گود کے بالوں کے سروں کو دیکھا۔ لیکن کسی نے کیا خوب کہا کہ شام غریبہ کے بعد زینب کبریٰ نہ رہی، زینب کبریٰ عباس علمدار بن گئی، جہاں جہاں جاتی تھی سپہ سالار بن کے جاتی تھی، سارے کاروان کو سنبھالنے والی ہوتی تھی۔ اے شہزادی زینب کبریٰ، یہ بتائیے کہ آپ کو اس سفر کے اندر سب سے مشکل مرحلہ کون سا لگا؟ سنیے گا بس یہ جملہ اور مجھے اجازت دے دیجئے گا، آپ جانے اور بی بی زینب کبریٰ جانے۔ ایک جملہ ایسا ہے جو بی بی نے سفر کے اندر ارشاد فرمایا، جب سفر میں جا رہی تھی بی بی، اپنے بھیا کے کٹے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا، فرمانے لگی ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا، اے میرے دل کے ٹکڑے، کبھی تیری بہن نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک مرتبہ تجھ سے ایسی بھی ملاقات ہوگی کہ ایک طرف تیرا کٹا ہوا سر چل رہا ہوگا، دوسری طرف میرا کھلا ہوا سر چل۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہمارے ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوئے، انہیں ربال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ عطا فرما، ان آنسوں کے صدقے میں ہمیں مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما۔ پروردگار ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کا نام زوار امام حسین میں قرار دے۔ پروردگارہ اس دنیا کے بعد موت کے پہلی گھڑی مولا امام حسین کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، ہماری قبروں کو مولا رضا کے نور سے منور فرما۔ پروردگارہ فرش رضا پر آنے والے تمام مومن کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ مولا رضا غریب الغربا کے صدقے میں پروردگار جو وطن سے باہر موجود ہیں انہیں خیر و عافیت کے ساتھ وطن میں لوٹنا نصیب فرما۔ پروردگارہ جو بے جرم اسیر ہے پروردگار انہیں رہائی نصیب فرما۔ پروردگارہ مولا رضا کے صدقے میں ان کی پاک خار گرامی کے صدقے میں بے اولاد مومن کو پروردگار اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام رضا کے صدقے میں بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں برکت و وسعت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو مولا امام زمان کے لشکر کے سپاہیوں میں قرار دے اور ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔